السلام علیکم دوستوں، ایلومیناٹی تاریخ کی پراسرار ترین خفیہ تنظیم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ ایلومیناٹی نام کی ایک خفیہ اور حقیقی سوسائٹی کا قیام 245 برس قبل ہوا تھا، اور اس نام کو ایک افسانوی تنظیم کے لیے بھی استعمال کیا گیا، جس کا برسوں سے سازشی مفروضوں سے تعلق جوڑا اور سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ مگر پراسرار عالمی تنظیم ہے، جس کا مقصد دنیا پر قبضہ کرنا ہے، اور یہ دنیا میں ہونے والے بڑے انقلاب اور نامی گرامی افراد کے قتل میں بھی ملوث ہیں۔ لیکن ایلومیناٹی حقیقت میں کون تھے اور کیا واقعی میں دنیا پر قابو پا چکے تھے؟ دوستوں، ایلومیناٹی ایک خفیہ سوسائٹی تھی جس کا قیام باواریا، موجودہ جرمنی میں ہوا تھا۔ سن 1776 سے سن 1785 تک چلنے والی اس سوسائٹی سے منسلک افراد خود کو پرفیکٹ بیلسٹس کہتے تھے۔ اس سوسائٹی کے بانی قانون کے پروفیسر ایڈم ویشپٹ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایلومیناٹی گروہ کی پہلی میٹنگ 1 مئی 1776 کو انگلوسڈاٹ شہر کے قریب ایک جنگل میں ہوئی، جس میں 5 افراد نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں اس سوسائٹی کو چلانے کے امور طے کیے گئے۔ بعد میں اس گروپ کے مقاصد میں کچھ تبدیلیاں آئیں، اور انہوں نے ریاستی امور پر اثر انداز ہونے کے لیے سیاسی فیصلوں پر اپنی توجہ مرکوز کی، اور مذہب اور شاہی اثر و رسوخ کو کم کرنے پر زور دیا۔ اس سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے فری میسن سوسائٹی میں بھی شمولیت اختیار کر لی، تاکہ وہ اپنے ممبران کی تعداد میں اضافہ کر سکیں۔ بعد میں برڈ آف منروا نام کا ایک پرندہ ان کی شناخت بن گیا۔ دوستوں، ایلومیناٹی کا فری میسن سے کیا تعلق ہے؟ فری میسن ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ صدیوں قبل اینٹیں بنانے کا کام کرنے والوں اور گرجا گھروں کی تعمیر کرنے والوں پر مشتمل تھی۔ کئی ممالک بالخصوص امریکہ میں فری میسن کے بارے میں بہت خوف پایا جاتا ہے۔ سن 1828 میں تو امریکہ میں ایک سیاسی تحریک کا قیام عمل میں آیا، جس کا ایک نکاتی مقصد تھا کہ وہ فری میسن کی مخالفت کریں گے۔ اصل ایلومیناٹی نے کیونکہ فری میسن تنظیم کے افراد کو اپنی تنظیم میں شامل کیا تھا، تو بعد میں ان دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا جاتا ہے۔ دوستوں، ایلومیناٹی میں شرکت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا تھا؟ ایلومیناٹی میں کسی کو بھی شمولیت اختیار کرنے کے لیے تنظیم کے ممبران کی اجازت درکار ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تنظیم میں شامل ہونے کے خواہشمند ممبران کے پاس نہ صرف مال و دولت ہونا ضروری تھا، بلکہ معاشرے میں اچھی ساکھ بھی ضروری تھی۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں درجات کا نظام تھا، جس کے تحت نئے ممبران کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتے۔ البتہ بعد میں ان درجات میں اضافہ کر کے اس نظام کو مزید پیچیدہ کر دیا گیا، اور تنظیم کا مکمل ممبر بننے کے لیے 13 مختلف شرائط کو پورا کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ کیا ایلومیناٹی مخصوص رسومات ادا کرتے تھے؟ یہ درست ہے کہ ایلومیناٹی رسومات ادا کرتے تھے، لیکن وہ رسومات کیا تھی؟ ان میں سے زیادہ تر کے بارے میں تو مجھے علم نہیں۔ اس سوسائٹی میں شامل افراد کے لیے فرضی ناموں کا استعمال کیا جاتا تھا، تاکہ
ان کی شناخت خفیہ رہے، لیکن جن رسومات کے بارے میں ہمیں علم ہے ان کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں نئے شامل ہونے والے افراد اگلے درجے میں کیسے ترقی پاتے تھے۔ ان کو ان تمام کتابوں کی رپورٹ بنانی پڑتی تھی جو ان کی ملکیت میں تھی، اپنے کمزوریوں کی فہرست لکھنی ہوتی تھی اور اپنے دشمنوں کے نام لکھنے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد نئے ممبر کو کہا جاتا کہ وہ عہد کریں کہ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے اپنی ذاتی مفادات کی قربانی دے گا۔ ایلومیناٹی کا مخصوص نشان ایک آنکھ جو 4 سو دیکھنے والی آنکھ ہے، آئی آف پروویڈنس، ایک ایسا علامتی نشان ہے جس میں ایک تکون کے اندر آنکھ بنی ہوئی ہے، اور یہ نشان دنیا بھر میں مختلف گرجا گھروں میں، فری میسن عمارتوں اور حتیٰ کہ امریکہ کے $1 کے نوٹ پر بھی موجود ہے۔ اس نشان کو نہ صرف فری میسن بلکہ ایلومیناٹی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس گروپ کی دنیا بھر میں نگرانی کرنے اور سب کو قابو میں رکھنے کا علامتی نشان ہے۔